بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے لیکن بہت ہی عبرتناک بھی ہے۔ کہانی کا موضوع ہے کبوتروں کی گواہی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ موصل عراق کا مشہور شہر تھا۔ وہاں سے ایک تاجر اپنے بعض مویشیوں کے ساتھ حلب کی جانب روانہ ہوا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عراق اور شام کی حدود الگ نہیں ہوئی تھی۔ حلب مورخین کے مطابق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شامل ہے اور آج کل یہ شام کا شہر ہے۔ تاجر نے اپنا قیام ایک نہایت ہی مناسب درجے کے ہوٹل میں کیا اور یہاں ان دنوں مویشیوں کا میلہ لگتا تھا۔ اس نے اپنے مویشی جلدی فروخت کیے اور واپس موصل کی راہ لی۔ ایک ڈاکو جو کہ مسلسل اس تاجر کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کی نظر مسلسل اس بات پر تھی کہ کہیں سے اس کی رقم کو ہتھیا لے۔ اس نے کیا کیا کہ راستے میں ایک ویران جگہ پر جہاں پر یہ تاجر سکون کرنے کے لیے رکا، اس ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ تاجر نے ادھر ادھر دیکھا، شور بھی مچایا لیکن وہاں پر اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا کیونکہ وہ ایک ویران جگہ تھی۔ اس نے اپنا تمام مال خاموشی کے ساتھ ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب ڈاکو اس کو قتل کرنے کے درپے تھا کہ تاجر نے اس سے کہا کہ تم نے میرا تمام مال تو لے لیا ہے، اب میری جان بخش دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر رحم کھاؤ اور مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر تو خون سوار تھا۔ اس نے اس کی منت سماجت کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی اور اسے قتل کرنے لگا۔ تاجر بالکل نہتا تھا، یعنی کہ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں تھا کہ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑی۔ اس کو درخت پر دو کبوتر نظر آئے اور اس کی جان نکل رہی تھی کہ اور ڈاکو مسلسل اس پر حملے کر رہا تھا کہ اچانک اس نے کبوتروں کو مخاطب کیا اور کہا، اے کبوتروں تم گواہ رہنا، یعنی کہ میرے قتل کے تم گواہ رہنا۔ ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے آخری الفاظ نہایت مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا، یعنی کہ طنز کرنے لگا، اے کبوتروں گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اب ڈاکو نے اپنا راستہ لیا۔ راستے میں بھی وہ مقتول کے الفاظ طنزاً دہراتا رہا، یعنی کہ جیسے وہ ایک لطیفہ سنا رہا ہو۔ ادھر اس تاجر کے اہل و عیال اس کی آمد کے منتظر تھے۔ دن گزرتے گئے مگر ان کو کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا جو تھا وہ اپنے والد کی تلاش میں حلب گیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ آپ کا باپ فلاں تاریخ کو آیا تھا، فلاں جگہ قیام کیا اور فلاں کے ہاتھ میں اپنے مویشی فروخت کیے، اتنی رقم موصول کی اور بعد میں وہ کچھ فاصلے پس کسی ویران علاقے میں کسی کے خنجر سے قتل کر دیا گیا اور جس نے اس کو قتل کیا وہ اس کی ساری رقم چھین کر بھاگ گیا ہے۔ اور آگے سے انہوں نے اس کو والد کا قبرستان بھی دکھایا جہاں اس کو دفن کیا گیا۔ تاجر کے بیٹے نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ حاکم شہر کے پاس گیا۔ وہاں جا کر اپنی فریاد سنائی اور کہا کہ میرے والد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ میرے والد کے قاتل کو ڈھونڈیں۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی بھی شخص نہیں تھا جو قاتل کو ڈھونڈ پاتا۔ جو اس کا بیٹا تھا وہ مایوس ہو کر واپس موصل آ گیا اور وہاں کے والی سے ملا، اس سے بھی مدد کی درخواست کی۔ اس نے بھی بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح قاتل کا پتہ چل جائے لیکن قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ مقدمے کی فائلوں کو بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کتنے ہی سال بیت گئے، نہ جانے کتنے حاکم اور والی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہو گئے۔ تاجر کے لواحقین یہاں تک کہ دوست بھی اس واقعے کو بھول گئے، اولاد بھی صبر کر کے بیٹھ گئی، مگر ایک شخص اس واقعے کو نہیں بھولا تھا اور وہ شخص وہ تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو بیٹھے دیکھتا تو اسے مقتول کے الفاظ یاد آ جاتے اور وہ یہ الفاظ دہراتا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کے قریبی رشتہ دار کے ہاں تقریب تھی۔ یہ خاصا امیر شخص تھا، لہٰذا اس نے کھانے میں بہت طرح کے لوگوں کو بلوایا ہوا تھا اور شہر کے اعلیٰ حکام تک اس میں شامل تھے۔ جب کھانا چنا گیا، انواع و اقسام کے کھانے سامنے رکھے گئے۔ قاتل نے ایک بڑے برتن سے جب ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بڑے کبوتر بھنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے درخت، اس پر بیٹھا ہوا کبوتر اور مقتول کی لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں مقتول کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ پھر اس نے غیر ارادی طور پر ایک قہقہ لگایا۔ لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔
اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور کہکہ لگایا اور ایک غیر مرئی طاقت نے اس کی زبان کھلا دی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ شخص دعوت قبول کر قتل کا واقعہ سنانے لگا اور اس نے سارا واقعہ ایک ایک لفظ کر کے سنا دیا۔ کہانی کو آگے چلانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو، اور اگر آپ اس کو آگے شیئر کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے اور اچھی چیز شیئر کی جا رہی ہے۔ کہانی کو آگے چلاتے ہیں کہ جیسے اس نے اپنے راز کو افشاں کیا، راز کو کھولا، تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے اس نے دوبارہ سے اس کو خود ہی یاد کروا دیا۔ وہاں پر چونکہ دعوت میں بہت زیادہ لوگ تھے اور بڑے اعلیٰ حکام کے لوگ اس نے بلائے ہوئے تھے، ان سب لوگوں نے اس کی بات کو سن لیا۔ چنانچہ یہ مقدمہ عدالت میں چلا گیا، قاضی کے سامنے سب لوگوں نے مل کر اس کی گواہی دی کہ اس نے خود یہ کہانی بیان کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اگلے روز پھانسی کے لیے سارے لوگ جمع تھے تاکہ وہ اس منظر کو دیکھ سکیں کہ اس کو پھانسی ہونے لگی ہے۔ تو تب اس نے لوگوں کے سامنے جیسے ہی جب اس کی گردن میں رسی ڈالی گئی تو اس نے کہا کہ میری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ 2 کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے جو دعوت کے روز میرے سامنے اس برتن میں پڑے ہوئے تھے۔ اب جلاد نے رسی کھائیں دی، لوگوں نے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھ لیا اور سکھ کا سانس لیا کہ اچانک ہی تمام لوگ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کے کلمات بلند کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ جو قاتل تھا اس کے سر کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے جو حرکت نہیں کر رہے تھے، اور تمام لوگوں نے بیک وقت ایک آواز میں بلند پکار کر کہا، ان دونوں کبوتروں نے بھی گواہی دے دی۔ یعنی کہ دنیا کی عدالت کے اندر سے تو وہ بچ گیا تھا، لیکن چونکہ جو ملزم تھا اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ کوئی رندو تم گواہ رہنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اللہ نے انہی کبوتروں کے ذریعے اس کی گواہی دلوا دی اور ایک مظلوم کی پکار کا جواب اس کو مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔